بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا کی کہانی قرآن مجید اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ قوم سبا، جو آج کے یمن کے علاقے میں واقع تھی، ایک قدیم اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ اس کہانی کا بنیادی ماخذ قرآن کی سورت سبا میں ہے، جس میں قوم سبا کی داستان اور ان کی اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف نافرمانی بیان کی گئی ہے۔ کہانی کے مطابق قوم سبا کے پاس ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک تھا، جس کی دولت اور خوشحالی کی مثال دی جاتی ہے۔ ان کے پاس خوبصورت باغات، ندیوں اور ایک ترقی یافتہ نظام موجود تھا۔ ان کی اس ترقی کے پیچھے ان کی محنت اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں تھیں۔ قوم سبا کے ایک مشہور حکمران، جو ملکہ سبا کے نام سے معروف تھی، نے اپنے ملک میں خوشحالی کی حالت کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی حکمرانی کے دوران قوم نے ایک مخصوص مادی اور روحانی حالت کو حاصل کیا، لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کو اللہ کی طرف واپس آنے اور اس کی عبادت کرنے کا پیغام دیا، تو قوم سبا نے ان کی دعوت کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے قوم سبا پر عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ قوم سبا کے باغات اور ندیوں کا نظام تباہ ہو گیا اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قوم سبا کی کہانی میں اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قوم سبا کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی ہدایات سے انحراف کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانی اسلامی تعلیمات میں ہدایت اور نصیحت کا پیغام دیتی ہے اور انسانوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔